IMF سے معاہدے کے اثرات، ڈالر کی قیمت میں دوسرے روز بھی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 11 روپے سستا ہو کر 274 روپے 98 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر آج مزید 5 روپے کمی سے 280 روپے پر ٹریڈ۔ 30 مئی سے اب تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر 32 روپے سستا ہو چکا۔ 30 مئی کو ڈالر 312 روپے پر ٹریڈ ہوا تھا۔ IMF کے معاہدے کے پیش نظر آئندہ دنوں میں روپے کی قدر مزید مستحکم ہونے کا امکان ہے۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں گزشتہ روز کی ریکارڈ تیزی کے بعد آج ملا جلا رجحان 100 انڈیکس 43,743 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، مجموعی مالیت 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر بڑھ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 4 ارب 6 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ کمرشل بینکس کے پاس 5 ارب 27 کروڑ ڈالر کے ذخائر موجود۔ پاکستان نے IMF کو اظہار آمادگی کا خط بھجوا دیا، 4 روز میں قسط ملنے کا امکان۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط سے لیٹر آف انٹینٹ کی نقل بھی ارسال۔ پاکستان کی IMF کو تمام شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان زر مبادلہ ذخائر بڑھائے گا، تجارت پر پابندیوں کا خاتمہ اور اداروں میں اصلاحات کرے گا۔ 9 ماہ کے دوران کوئی ایمنسٹی نہیں دی جائے گی، قرض دینے والوں کو رقم کی واپسی بروقت کی جائے گی۔ پاکستان اقتصادی اور ماحولیاتی چیلنجز کے باعث سرد جنگ کی طرز پر بلاکس کی سیاست کا متحمل نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا ٹوکیو میں ایشیائی ترقیاتی بینک انسٹی ٹیوٹ میں خطاب، بولے پاکستان سمیت ایشیائی ملکوں کے ترقیاتی سفر میں جاپان کا تعاون اور انسٹی ٹیوٹ کا کردار کلیدی ہے۔ ہماری توجہ 30 سال سے کم عمر 2/3 آبادی سمیت 23 کروڑ افراد کو روزگار اور خوشحالی دینے پر ہے۔ وقتی طور پر پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، چند ماہ بعد کیا ہوگا اس کا حل نکالا جائے۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد کچہری میں گفتگو، کہا ہم سیاسی طور پر پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی۔ تھانہ کوہنہ اسلام آباد میں درج مقدمے میں شاہ محمود قریشی کی عبوری میں ضمانت میں 15 جولائی تک توسیع۔ چیئرمین PTI کی ٹرائل کورٹ کی 5 مئی کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس ٹرائل کورٹ کو بھیجنے ہوئے کہا کہ فریقین کو دوبارہ سن کر وجوہات کے ساتھ 7 روز میں فیصلہ کیا جائے۔ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات، چیئرمین PTI کی آج نیب راولپنڈی میں طلبی، دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ قومی احتساب بیورو نے 190 ملین پاؤنڈ مبینہ کرپشن کیس میں بشرا بی بی کو بھی آج طلب کر لیا۔ دونوں کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس۔ گندم بیرون ملک بھجوانے کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی آج نیب لاہور میں طلبی۔ قائم مقام صدر صادق سنجانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس منظوری کے بعد لاگو ہو گیا۔ آرڈیننس کے مطابق چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں 20% اضافے کا آرڈیننس جاری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ 12,29,189 روپے ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ 11,61,163 روپے ہوگی۔ آرڈیننس قائم مقام صدر صادق سنجرانی کی منظوری کے بعد جاری ہوا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، گرمی اور ہبس کی شدت بڑھنے سے بجلی بندش کا دورانیہ بھی بڑھ گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی 12 سے 18 گھنٹے تک غائب رہنے لگی۔ اوور لوڈنگ، کم وولٹیج اور ٹرپنگ کی شکایات برقرار، برقی آلات خراب ہونے لگے۔ کراچی، لاڑکانہ، کمبر، ٹھٹھہ، بدین اور جامشوروں میں بجلی کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ عوام کا پارہ آج پھر ہائی۔ مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مسلم لیگ نون کی قیادت کی دبئی میں مشاورت۔
مسلم لیگ نون نے رواں ماہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انتخابی مہم کے دوران ملک بھر میں جلسے کیے جائیں گے۔ نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق مریم نواز کو ٹاسک سونپ دیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی وطن واپسی پر فقید المثال استقبال ہوگا۔ عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت دے دی گئی۔ الیکشن کے لیے پارٹی کا بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف UAE سے سعودی عرب چلے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات، باہمی تعاون اور دو طرفہ اشتراک کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ، پرانی ایمرجنسی کو جلد دوبارہ فعال کرنے کا حکم۔ مریضوں اور تیمارداروں کا PIC میں علاج معالجے کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ ملک میں مونسون کا آغاز، برستے بادلوں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش نے رنگ جمائے۔ لاہور میں رات گئے آندھی کے ساتھ تیز بارش، بجلی کی سپلائی معطل رہی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں آج بھی آندھی اور موسلادھار بارش کا امکان۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری، سیاح کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ سمندر میں تباہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز کے مسافر آخری لمحات میں موسیقی سنتے رہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ، سفر سے ایک روز پہلے مسافروں کو ہلکی غذا کھانے اور کافی نہ پینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سردی اور نمی سے بچاؤ کے لیے گرم ٹوپی اور موٹی جرابیں پہننے کا بھی کہا گیا تھا۔ شہزادہ داؤد اور بیٹے سلیمان کی سفر پر روانگی سے قبل کی تصویر بھی جاری ہے۔ عراق میں لاکھوں مردہ مچھلیاں دریا کنارے آ گئیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دریائے مشان کے کنارے ہزاروں ٹن مردہ مچھلیوں کی آمد ماحولیاتی تباہی ہے۔ مچھلیوں کے مرنے کی وجہ خشک سالی اور پانی میں نمکیات کی ذاتی قرار دی جانے لگی۔ پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، سوات کی 12 سالہ عائشہ ایاز نے انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈل جیت لیے۔ بینکاک میں ہونے والی 6 ہیرو انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 40 ممالک کی 2200 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ قومی تائیکوانڈو اسٹار عائشہ ایاز کی انٹرنیشنل ایونٹس میں میڈلز کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ قاتل پہاڑ نانگا پربت نے ایک اور کوہ پیما کی جان لے لی۔ چوٹی سر کر کے واپسی کے دوران پولینڈ کا کوہ پیما پاول کوپک ہلاک۔ غیر ملکی کوہ پیما کو 7300 میٹر کی بلندی پر حادثہ پیش آیا۔ پاکستانی کوہ پیما آصف بھٹی بھی نانگا پربت پر برف کوری کا شکار ہو کر پھنس گئے۔ آذربائیجان کے کوہ پیما نے ریسکیو کیا۔